اللہ تعالیٰ کے حکم سے 300 سال تک غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے لگے۔ ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا تو وہ اس کو قتل کروا ڈالتا تھا۔ دوستوں، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری تھے اور یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے اتنا ہی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے لی اور یہ وہیں سو گئے۔ وہ لوگ 300 سال کے عرصہ تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر موجود ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا۔ اس نے غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ دیوار کھڑی کر کے اس غار کے منہ کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے ذمہ یہ کام سپرد کیا تھا وہ بے حد نیک دل اور صاحب ایمان والا آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر اور ایک صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دن ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بےدروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی بڑھنے لگی اور کچھ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے خدا تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کے اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیزار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ کام کرو۔ جب ان کے ساتھی غار سے نکل کر بازار گئے اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ شہر میں ہر جگہ اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیکھا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو اسلام اور ایمان کا نام لینا ہی جرم تھا اور آج انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ پھر یملیکھا ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوس کے زمانے کا سکہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس کے سکے کا کوئی دیکھنے والا بھی زندہ نہیں تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ اس دکاندار نے یملیکھا کو حکام کے سپرد کر دیا۔ پھر حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور کہا کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں پر موجود ہے۔ یملیکھا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں، یہ روپیہ تمہارا ہے، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں اور اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیکھا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ اس پر یملیکھا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کر بھاگے ہیں اور پاس ہی ایک غار میں ہمارے دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ حکام اور شہر کی کثیر تعداد اس غار تک پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکھا کی واپسی کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یملیکھا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب انہوں نے غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و غل دیکھا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ عبادت اور توبہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر وہ صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور بادشاہ دقیانوس سے بچنے کے لیے اس غار میں چھپے ہیں۔ دقیانوس نے انہیں اس دیوار کے ساتھ غار میں ہی بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی لوگ یہ غار کھولیں تو وہ ان اصحاب کہف سے واقف ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بےدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔
فوراً ہی بادشاہ بےدروس اپنے لوگوں کے ساتھ غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی کہانی بیان کی تو بادشاہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا ہر کسی کو یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں واپس چلے گئے اور سو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی حالت میں موت دے دی۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت